أشهد أن لا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے اور تمام کائنات اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، اور ساری کائنات اسی کے لیے حمد و ثنا اور تعریف بیان کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کے سلسلے میں ہمارے دروس جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور اس میں سے آج جو ہے وہ 11واں درس ہے، مختصر سا درس ہے، اور اس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ جو آدمی بھی اس ذکر کو پڑھے گا اور اس ذکر کے پڑھنے کی وجہ سے وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا، اور دلیل اس کی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کہ کیا میں آپ کو جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کی طرف آپ کی توجہ مبذول نہ کرواؤں، کیا آپ کو میں جنت کے خزانوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو فقلت بلا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قل لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ تو یہ اذکار کیا قل لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ اگر آپ کو جنت کے خزانے حاصل کرنے ہیں اور جنت کے خزانے آپ کو اگر چاہیے تو آپ لا حول ولا قوة الا باللہ کا کثرت سے ورد کیا کریں۔ اب اس لا حول ولا قوة کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ آدمی اپنی جو ہے وہ عظیم کلمات ہیں یہ، جس میں اللہ کی خوبی بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی گئی ہے، اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ اس کی بزرگی بیان کی جائے۔ اور دوسری چیز یہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی بھی طاقت اور قوت نہیں ہے مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، یعنی ہمیں جو طاقت اور قوت دی ہے یہ صرف اللہ رب العالمین نے دی ہے، ہمارے اختیار میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ ہم اپنے اوپر کسی چیز کا بھروسہ نہیں کر سکتے کہ ہم فلاں طاقتور ہیں یا یہ چیز ہے یا وہ چیز ہے، تو کوئی چیز نہیں ہے مگر وہ کہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو ہے کے سامنے ہم اپنی عاجزی کرتے ہیں اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں اور تواضع کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کی قدرت کاملہ کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں۔ تو یہی اس چیز کے اندر جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور یہ جو ذکر ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اس کا پڑھنا جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے کہ جو آدمی اس کو کثرت سے پڑھے گا اس کو جنت کے خزانے ملیں گے، اور جب جنت کے خزانے تبھی ملیں گے جب آدمی جنت میں داخل ہوگا، جنت کے اندر جائے گا تو وہاں جنت کے خزانے بھی اس سے دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اوصانی خلیلی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس چیز کی وصیت کی، اور کیا وصیت تھی؟ فرمایا کہ ان اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ میں اس ذکر کو کثرت سے کروں۔ کس ذکر کو؟ یعنی لا حول ولا قوة الا باللہ کو میں کثرت سے پڑھا کروں۔ اور فرمایا فإنها کنز من کنوز الجنہ، اس لیے کہ اس کا پڑھنا جو ہے وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کا خزانہ ہے اس کو پڑھنا۔ تو گویا کہ یہ دو روایتیں ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی اسی چیز کی وضاحت کرتے ہیں، اور ابو ذر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس چیز کی وصیت کی کہ آپ کثرت سے جو ہے لا حول ولا قوة الا باللہ کو پڑھا کرو۔ تو اس میں بھی اسی چیز کی فضیلت ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنے کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا ذکر ہے، آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آدمی کے پاس وقت ہو، آدمی مسجد میں جا رہا ہے، آدمی مدرسے میں جا رہا ہے، آدمی کسی کام کے لیے جا رہا ہے، آدمی کوئی اور جو ہے وقت فراغت کا مل رہا ہے، تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے اور یہ پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس ذکر کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اذکار کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جنت کے اندر جگہ دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔